جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کے جیسا کہ علم میں ہے کہ کافی عرصے سے تمام اسکولز پورے ملک میں ہی بند ہیں اور بچوں کی تعلیم اس سے کافی متاثر ہو رہی ہے. ہم فی الحال کوشش بھی کریں تو شاید اسکول کھولنے کی ہم پوزیشن میں نہیں ہیں. بہت ساری چیزیں کھل گئی ہیں مختلف وجوہات کی بنا پر، لیکن اسکولز ایسی جگہ ہے جہاں پر ہم سب کے بچے جاتے ہیں، اور اگر میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ اگر ہم اسکول کھول بھی لیں تو شاید کوئی پیرنٹس اپنے بچوں کو ان حالات میں اسکول نہیں بھیجیں گے. جو تعلیم بچوں کی متاثر ہو رہی ہے اس کو کسی طرح سے کسی حد تک بچانے کے لیے کچھ مختلف اقدامات ہم نے کرنا شروع کیے، اور آج ایک چیز ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لیکن یہ صرف ایک یوں سمجھ لیں کہ یہ پہلا قدم ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے اور پروجیکٹس ہیں، ماڈلز ہیں جس پر ہم کام کر رہے ہیں، اور وقتاً فوقتاً ہم آپ کو اس سے آگاہ کرتے بھی رہیں گے. آج جو چیز میں آپ کے سامنے یہاں اناؤنس کروں گا، ایک سندھ ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے ایک ایپ ہم نے بنائی ہے جو میوز کی ایپ ہے. وہ مختلف لوگ پہلے بھی استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے جو صوبہ سندھ میں ہم لے کر آئے ہیں کہ یہ سندھی لینگویج میں بھی ہے، اور باقی صوبوں میں یہ صرف اردو اور انگریزی میں ہے، جہاں بھی استعمال ہو رہی ہے جو ان کی ایپ ہے وہ. اس میں ہمارے ساتھ جو تعاون کر رہے ہیں، جو ہمارے پارٹنرز ہیں، ان میں یونیسیف ہے، میرا سبق پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، مائکروسافٹ ہے، اور سبق فاؤنڈیشن ہے. ان تمام اداروں کے تعاون سے یہ ہم نے کام شروع کیا ہے، اور یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پہلا اسٹیپ ہے. اور ایک اس کے ساتھ ساتھ ابھی آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ ڈیجیٹل کلاس رومز ہیں، جس میں کسی بھی اسکول میں ایک کلاس ہوتی ہے، لیکن بچے کہیں پر بھی بیٹھ کر کسی بھی اپنے موبائل فون کے ذریعے، کمپیوٹر کے ذریعے، کسی اور ٹیبلٹ کے ذریعے وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں اپنے آپ کو اس کلاس کے ساتھ. اچھا، اس میں ایک چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ یہ اسکولوں میں جا کر بچوں کے پڑھنے کا الٹرنیٹ نہیں ہے، اس کا متبادل کوئی نہیں ہو سکتا. ہم جتنے بھی ایفرٹس کریں گے، ہماری کوشش ہوگی کہ میکسیمم بچوں کو ہم اپنے سسٹم کے ذریعے تعلیم کے ساتھ کنیکٹ کر لیں، لیکن ہمیں یہ اندازہ ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھے کہ جی اسکول جا کر بچوں کے پڑھنے کے پیرلل کوئی ہم چیز کھڑی کر دیں گے، وہ ممکن نہیں ہے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو انٹرنیٹ کی سہولت ہے وہ بہت سارے علاقوں میں بچوں کو میسر نہیں ہے. ہم اس پر بھی کام کر رہے ہیں. ہم موبائل فون کمپنیوں سے رابطے میں ہیں. ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ میکسیمم صوبے کے جو ایریاز ہیں وہاں تک ہم اس کو پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے انٹرنیٹ کے ذریعے ہی اس سہولت سے مستفید ہوں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کیبل آپریٹرز کے ذریعے کوئی ایک چینل جو ہے وہ چلانے کی طرف جا رہے ہیں کہ پورے صوبے میں جتنے کیبل آپریٹرز ہیں ان کے پاس ایک نمبر ہو. مثال کے طور پہ 6 نمبر کا جو چینل ہو یا 7 نمبر کا جو چینل ہو وہ صوبہ سندھ میں تعلیم کے متعلق ہو. کوئی بھی گھر میں کسی بھی جگہ کوئی بچہ جا کے 6 نمبر کے چینل پہ جب جائے تو اس کو تعلیمی چینل ملے، اور اس پر مختلف ٹائمنگز کے دوران مختلف کلاسز اور مختلف سبجیکٹس جو ہیں اس کو چیزیں مل جائیں. اس کے ساتھ ساتھ ایف ایم ریڈیو کے ذریعے بھی ہم کام کر رہے ہیں کہ اس ایف ایم ریڈیو کے ذریعے ہم کس طرح سے بچوں کو تعلیم پہنچا سکتے ہیں. تو جس ماڈل کے ذریعے جو مختلف ذرائع جو ہیں اس میں سے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ضرور ہوگی جو کسی نہ کسی طرح ہر علاقے تک پہنچنے میں ہم کامیاب شاید ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے ابھی ایفرٹس ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں. تو ابھی میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو یہ لرننگ ایپ ہے وہ کسی بھی فی الحال تو اینڈرائڈ فون کے ذریعے کوئی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اور ابھی ہم آپ کو یہاں دکھائیں گے. اگر آپ پہلے وہ دکھا دیں گے یا اچھا ابھی کلاس روم والا ہے.
تو یہ ابھی آپ دیکھ لیں, تھوڑا سا بریف کر دیں آپ ہی اس پہ کہ یہ بچے کس طرح پڑھ رہے ہیں, تاکہ پھر میں کنٹینیو کر لوں گا. شکریہ سر. یہ جو آپ کو اسکرین پہ اس وقت نظر آ رہا ہے یہ ڈیجیٹل کلاس روم ہے, اور یہ سافٹ ویئر کہلاتا ہے مائکروسافٹ ٹیمز. اور ابھی جو آپ انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں یہ سندھ کا ایک اسکول ہے جس کو کنیکٹ کیا گیا ہے. یہاں پہ اس وقت ٹیچرز, ماسٹر ٹرینرز اور بچے جو ہیں وہ سارے کنیکٹڈ ہیں, وہ آپ کے سامنے. ویڈیو کانفرنسنگ اور آپس میں کنیکٹ کرنا, چیٹ کرنا, یہ تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے جب آپ ریموٹ لرننگ یا ورچوئل لرننگ کی بات کرتے ہیں. پر اگر میں کلاس روم کا انوائرمنٹ دیکھوں تو کلاس روم از وے بیونڈ ویڈیو کانفرنسنگ, کیونکہ آپ کلاس روم میں اور بھی بہت سارے کام کرتے ہیں. اور ہم نے کوشش کی ہے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تعاون کر کے اس میں کہ وہ ایکسپیرینس جو کلاس روم میں ملتا تھا آج کل کے ٹف حالات میں, اسی طرح سے وہ ایکسپیرینس ہم ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے تھرو پرووائڈ کریں. اگر آپ اس وقت دیکھیں تو ہم گریڈ 6 کی انگلش کی کلاس میں موجود ہیں, اور یہاں پہ آپ کو ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا ڈے ٹو ڈے کمیونیکیشن اور کولیبریشن نظر آتا ہے. یہاں پہ لوگ اپنی چیٹ, اپنے میسیجز, ڈفرینٹ چیزیں آپس میں ایکسچینج کر رہے ہیں. ناٹ اونلی دیٹ, اگر آپ یہ فائلس کے سیکشن میں دیکھیں گے تو جتنے کا جتنا کانٹینٹ سندھ گورنمنٹ نے ڈیجیٹائز کیا تھا وہ سارا کانٹینٹ یہاں پہ اس کلاس کے انوائرمنٹ میں اویلیبل ہے. سو بچے کا جو پریزنٹیشن ہے, ای بک ہے, کوئی فائل ہے, کوئی بھی چیز ہے, وہ اس کو اسی انوائرمنٹ میں ملتی ہے, کلاس کے انوائرمنٹ میں. ہم اس سے نیکسٹ لیول پہ جاتے ہیں, جس طرح ہم کلاس میں ایک نوٹ بک لے کے جاتے تھے, ہم ایک رجسٹر یا کاپی لے کے جاتے تھے, اسی طرح کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلاس نوٹ بک کا یہاں پہ پرووائڈ کیا گیا ہے. اگر آپ اس میں دیکھیں گے تو ایک کولیبریشن اسپیس دی گئی ہے. کولیبریشن اسپیس میں ٹیچرز اور اسٹوڈنٹ آپس میں آ کے کولیبریٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اپنے نوٹس اور انفارمیشن شیئر کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک کانٹینٹ لائبریری ہے, یہ صرف ٹیچر کے لیے ایکسیسیبل ہے. یہاں پہ ٹیچر آ کے کلاس کا پورا کانٹینٹ پرووائڈ کر سکتا ہے. اور اگر آپ آگے آ کر دیکھتے ہیں تو ہر اسٹوڈنٹ کی اپنی ایک ای بک بنی ہوئی ہے یہاں پہ, جس کو اسٹوڈنٹس یوز کر سکتے ہیں. اسائنمنٹس بھی یہاں پر ہیں, گریڈس بھی یہاں پر ہیں, کوئز بھی یہاں پر ہیں, ورک شیٹس بھی یہاں پر ہیں, بہت ساری چیزیں. اگر میں یہ ساری چیزیں بتاؤں گا تو جن لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. سو آئی گو بیک ٹو دس پرٹیکولر انوائرمنٹ جہاں پہ ہماری اس وقت یہ کال چل رہی تھی, اور اس میں آ کے میں ریکویسٹ کرتا ہوں گورنمنٹ آف سندھ سے, میڈم شاپارہ سے, کہ وہ انمیوٹ کریں اور یہاں سے اپنا کلاس کا ایک انوائرمنٹ ہمیں دکھائیں, اور جو باقی فیچرز ہیں اسیسمنٹ کے, لرننگ کے, وہ ان کی ٹیم اور یہ بچے آپ کو خود دکھائیں گے اگلے 5 منٹ میں. شکریہ. میرا خیال ہے اس پہ آ جاتے ہیں ابھی ایپ پہ. اچھا, اس میں میں آپ کو جب تک یہ ہو گئے انمیوٹ ہو گئے. جی سر ہو گئے. آپ پلیز علی عثمان اپنا وکاس اپنا دکھا دیں. اچھا میں کوئکلی دکھا دیتا ہوں. جلدی آپ کر دیں. جی میں کوئکلی دکھا دیتا ہوں واپس ٹیمز میں آ کے. سو آئی گو ویری کوئکلی, اور میں آپ کو یہاں پہ ایک صرف کوئز کا دکھاتا ہوں. یوزلی ہم اس کو ریئلٹی سے کتنا قریب ہے یہ آپ خود دیکھیں گے. یہاں پہ بچے سندھی لینگویج کا ایک کوئز پورا یہاں پہ ہے, یہ اسیسمنٹ ہے, آن لائن ایگزامینیشن ہے. یہ پورا سندھی لینگویج میں کوئز اویلیبل ہے جو کہ ایگزام پیپر ہے. آپ آتے جائیں, اس کو فل کرتے جائیں, اس میں ڈیٹیلز دیتے جائیں, نیکسٹ کرتے جائیں, اور اس کے بعد بیک اینڈ پہ آٹومیٹکلی اس کے مارکس کیلکولیٹ ہوں گے, اسٹوڈنٹس کو اس کے مارکس اسائن ہو جائیں گے. اسائنمنٹ ہے, ایک ٹیچر آ کے ایک اسائنمنٹ کریٹ کر سکتا ہے اور جا کے وہ کوئی بھی اسائنمنٹ جو ہے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اسائن کر سکتا ہے. فار ایگزامپل یہ انگلش کی کلاس ہے, کریکٹ فارم آف ٹینسز کا ایک اسائنمنٹ ہے اس ٹیچر نے کریٹ کیا ہے, اور یہاں پہ اس نے ان 26 بچوں کو جو اس کلاس کا پارٹ ہے ان کو اسائن کیا ہے. جن بچوں نے اپنا اسائنمنٹ سبمٹ کرا دیا ہے وہ ٹرنڈ ان ہیں, جنہوں نے نہیں کرایا ہے ناٹ ٹرنڈ ان ہیں. یہ ہریش کمار صاحب نے اپنا اسائنمنٹ سبمٹ کرایا ہے, اور ہم یہاں پہ آ کے فیڈ بیک دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ٹیچر نے اگر فیڈ بیک اسائن کیا ہوا ہے فیڈ بیک ملے گا. اسی طرح سے یہاں پہ گریڈنگ کا میکینزم اویلیبل ہے. یہاں پہ آ کے جو ہے گریڈس جو ہیں بچوں کے اسائن ہوئے ہیں کہ انہوں نے جو پچھلے ایگزامینیشن دیے ہیں, اسائنمنٹس دیے ہیں, ان کو کیا گریڈس ملے. اور کچھ بچے آپ کے ساتھ ابھی بھی ہیں بیکاز ہم ایک کلاس کے اندر آ گئے تھے. اسی طرح ایک ورک شیٹ ہے جو سندھ ایجوکیشن کی اپنی ایک ورک شیٹ ہے, یہاں پہ اویلیبل ہے بچوں کو. بچے آ کے اس ورک شیٹ کو فل کر سکتے ہیں اور اپنا کام کر سکتے ہیں. ویری لاسٹلی بیکاز ٹائم شارٹ ہے, یہ ایک پریزنٹیشن تھی جو ابھی علی عثمان صاحب جو کہ ان کے ٹیچر ہیں یہ پریزنٹیشن دے رہے تھے, نوئنگ اینڈ انڈرسٹینڈنگ دی ہسٹری.
اور یہیں پہ بچے اپنی ویڈیو بھی دیکھ رہے تھے, ٹیچر کی ویڈیو بھی دیکھ رہے تھے, چیٹ بھی کر رہے تھے, اور ساتھ ساتھ اس پریزنٹیشن کو گو تھرو کر رہے تھے. سو دیر آر ملٹیپل کمپوننٹس ان اے کلاس روم جس کو ورچوئلائز کیا گیا ہے سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے, اور جو ابھی آپ انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کا انوائرمنٹ دیکھ رہے ہیں. جی تھینک یو, بہت شکریہ. اب اگر وہ ایپ کا کر دیں تاکہ وہ بھی ہم دکھا دیں کہ کس طرح یہ آپ بھی اگر دیکھ لیں گے تو آپ بھی اپنے موبائل فون سے اس کو کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کے بچہ کسی بھی گریڈ میں, اور یہ جو ایپ ہے یہ KG سے لے کر گریڈ 5 تک کی ہے. اور اس کے علاوہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے سندھ کالج لیکچرز کے نام سے, اور وہ ہم نے پہلے شروع کیا تھا کہ اس میں کوئی 14,000 کے قریب سبسکرائبرز آ گئے ہیں. 1600 سے زائد جو ہیں وہ لیکچرز ہیں اس کے اوپر, اور روزانہ مختلف پروفیسرز ہیں, لیکچررز ہیں, وہ اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اپنی ویڈیوز مختلف سبجیکٹس پر. تو اس پر بھی ایک اچھا رسپانس ہمیں مل رہا ہے. تو ایک چیز ہم نے پہلے شروع کی تھی, لیکن یہ جو ایپ ہے یہ میں سمجھتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے بچوں کے لیے, اگر اس پہ بچے جائیں گے اور اس پہ کام شروع کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب آپ آن ہو جائیں تو مجھے بتائیے گا. اس کے علاوہ جو سندھ ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے انہوں نے بھی ایک کام شروع کیا ہے, اور ہم بھی کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ الگ سے بھی کر رہا ہے کہ ہم اپنے ٹیچرز کو ٹرین کر رہے ہیں یہ جو ڈیجیٹل کلاس رومز ہیں اس کے حوالے سے. اور 500 کے قریب ٹیچرز SEF کے جو ہیں وہ ٹرین ہو چکے ہیں. 400 ان کے اپنے جو امپلائیز ہیں وہ ٹرین ہو چکے ہیں. اور صوبہ سندھ کے مختلف ڈسٹرکٹس میں جس میں خیرپور, میرپور خاص اور دادو ہے, وہاں ڈفرینٹ اسکولز میں یہ ڈیجیٹل کلاس رومز جو ہیں وہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر وہ شروع بھی کیے گئے ہیں. تو بچے اپنے گھروں پہ ہوتے ہیں مختلف جہاں جہاں وہ اویلیبل ہوتے ہیں, اور کلاس جو ہے وہ اسکول میں ہو رہی ہوتی ہے, اور وہ کنیکٹ ہو جاتے ہیں اپنے موبائلس کے ذریعے ڈفرینٹ ایپس کے جو ان کے پاس یا تو موبائل فون ہوتے ہیں, کمپیوٹرز ہوتے ہیں ان کے. جی آپ شروع یہ اب ذرا دیکھ لیجیے گا تو آپ کو سمجھ آ جائے گا. السلام علیکم جی, میرا نام حسان بن رضوان ہے اور ایک آرگنائزیشن سبق نیوز سے میرا تعلق ہے. ہماری ایک لرننگ اپلیکیشن ہے جس کا نام ہے دا نیوز لرننگ ایپ. ہم نے اس ہی ایپ کو اسکول ایجوکیشن اینڈ لٹریسی ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے ان کے لیے کسٹمائز کیا ہے تاکہ جو SCLD کی ریکوائرمنٹ ہے ان کو میٹ کر سکیں. ابھی میں اپنے موبائل فون سے جو کہ ایک اینڈرائڈ کا فون ہے اس سے میں اسکرین میرر کر کے آپ کو LED پہ اس ایپ کی یوزر انٹرفیس دکھا رہا ہوں. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس ایپ میں کیا کیا کانٹینٹ ہے, کیا فیچر ہے. یہ ایپ ایک خصوصی طور پہ ڈیزائن کی گئی ہے پاکستان اور اسپیشلی سندھ کے کانٹیکسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے, اور اس کے اندر کچی یعنی KG سے لے کے 5ویں جماعت تک کے کانٹینٹ موجود ہے فار 4 سبجیکٹس, میتھ, سائنس اور انگلش, جو کہ تمام جماعتوں کے لیے ہے. اب ہم نے اس میں اردو لینگویج کا بھی ایڈ کیا اور انشاءاللہ آگے جا کے سندھی لینگویج کا کانٹینٹ الگ ایڈ کریں گے. اب جو میتھ اور سندھی ہے, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ سندھ میں 2 میڈیم انسٹرکشنز ہیں, اردو میں پڑھائی جاتی ہے اور سندھی میں پڑھائی جاتی ہے. تو میتھ اور سندھی کی جو ویڈیوز ہیں ہماری بچوں کی سیکھنے کے لیے وہ دونوں لینگویجز میں موجود ہیں. اب میں آپ کو نظر دکھاؤں گا, آپ دیکھ سکیں گے کہ اس وقت ہم سندھی کے انٹرفیس میں ہیں. تو اگر میں میتھ سبجیکٹ کے اندر جاؤں گا تو آپ کو جتنے عنوانات ہیں اور ان کی جو ڈسکرپشن ہے وہ آپ کو سب سندھی میں نظر آ رہی ہے. اب جیسے یہ ٹائم ہے, ٹائم کے اندر ہر جو چیپٹرز ہیں جیسے وہ کتاب میں یا نیشنل کریکولم اور سندھ کے کریکولم میں جس طریقے سے ڈیفائنڈ ہے اس طریقے سے وہ تمام عنوانات یہاں پہ نظر آئیں گے, اور بچوں کے لیے اویلیبل ہوں گی ویڈیوز تاکہ وہ فوراً سے انڈیپینڈنٹلی سیکھ سکیں اور ساتھ میں کوئز لے کے دیکھ سکیں کہ ان کو کتنا سمجھ میں آیا ہے اور کہاں کہاں پہ گیپس ہیں. تو میں ایک ویڈیو یہاں پہ پلے کروں گا. جس طریقے سے دیکھیں یہ گانے ہیں, اس میں ویڈیوز بھی ہیں, اس میں لیسنز بھی ہیں, اور یہ گریڈ 2 کے لیے تو اینیمیشن کے طور پہ بنایا گیا بچوں کے لیے. دوستو تمام مکھے سنیانا تھا ماں ایک کلاک آیا آئے تواں کے ٹائم بدھائیندو آیا. یہ تو مکھے خبر ہے. اگر کسی بچے کو لینگویج چینج کرنی ہے تو یہ سیٹنگز میں جا کے بہت آسانی سے ڈراپ ڈاؤن میں لینگویج سلیکٹ کر سکتا ہے اردو. اب جب اردو کی لینگویج سلیکٹ کرے گا تو اس کے پاس جو ویڈیوز ہیں, جو لیسنز ہیں وہ اردو کے آنا شروع ہو جائیں گے. اور یہ لائیو اسٹریم بھی کر سکتے ہیں اور بچے ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. اگر انٹرنیٹ ہر وقت ان کے پاس موجود نہیں ہے تو جب انٹرنیٹ نہیں ہوگا اس وقت یہ آٹومیٹکلی چلنا شروع ہو جائے گا.
اس کے علاوہ جو اس کے کوئزز ہیں تقریباً 1500 سے زیادہ ٹیسٹ ہیں جو کہ نیشنل کریکولم اور سندھ کے کریکولم کے مطابق الائنڈ ہے اور بچے وہاں پہ ٹیسٹ لے سکتے ہیں اور کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور کچھ اس میں ٹھیک ہے. یہ جی بریف صاحب کو ہم نے بتایا ہے, اور یہ آپ خود بھی ٹرائی کر سکتے ہیں اپنے موبائل فون پر, اس کو اپلوڈ کیجئے, اور اس کے بعد اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, وہ آپ سے آپ کی پیدائش کا سال پوچھے گا, یہ پیرنٹس نے کرنا ہوتا ہے, تو وہ اپنا جب سال ڈالیں گے پھر وہ کلاس پوچھتا ہے, اس کلاس کو انٹر کریں, اور ایک ہی وقت میں آپ کئی ملٹیپل بچوں کے لیے بھی اس میں انٹر کر سکتے ہیں. اگر کسی کے 3-4 بچے مختلف کلاسز میں ہیں تو آپ ان کے الگ الگ نام کے ساتھ انٹری کر سکتے ہیں, اور اس کو آپ فالو کر سکتے ہیں. اس میں جیسے میں نے بتایا کہ ابھی آپ کو بتایا بھی کہ صوبہ سندھ میں یہ خاص طور پہ ہم نے اس کو ڈیزائن کروایا ہے, جس میں سندھی لینگویج میں بھی, چونکہ ہمارے یہاں پڑھائی ہوتی ہے تو سندھی میں بھی یہ سارے سبجیکٹس موجود ہیں, لیکن ابھی کچھ دنوں میں اس میں سندھی ایز اے سبجیکٹ بھی شامل ہو جائے گا. اس وقت تو 4 سبجیکٹس ہیں, اردو ہے, انگریزی ہے, میتھس اور سائنس ہے, تو 5واں سبجیکٹ اس کے اندر سندھی کا سبجیکٹ جو ہے وہ ایڈ ہو جائے گا. اور پھر جو لینگویجز جس میں پڑھنا چاہتا ہے بچہ, انگریزی میں بھی پڑھ سکتا ہے, سائنس اور میتھس کو, اور اردو میں بھی اور سندھی میں بھی. تو یہ چیزیں اس کی. باقی کوئی سوال ہو تو میں آپ کو ایک سیکنڈ ایک کر کے. جی دیکھیں, یہ بات میں نے ابھی شروع میں کہی تھی کہ اگر ہم نے یہ شروع کیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں, ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ 100% بچے تو کیا بلکہ شاید جو 50% بچے ہیں ان کی ریچ بھی اس تک نہیں ہوگی, لیکن ہم مختلف ماڈلز پر کام کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جب ایک مرتبہ یہ چیز ہم شروع کریں گے تو اس میں بھی شاید مسائل پیدا ہوں گے, کچھ نہ کچھ مشکلات ہمارے سامنے آئیں گی. تو جب یہ لانچ ہو جائے گا, لوگ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیں گے, تو جو مشکلات مزید آتی جائیں گی اس کو بھی ہم ایڈریس کرتے جائیں گے. لیکن اگر آگے چل کر کبھی ضرورت پڑی بچوں کی اس میں کوئی مدد کرنے کی, تو ضرور ہم اس کی مدد کرنے کو بھی تیار ہوں. ایک منٹ ارباب کر لیں. ایک تو اچھی بات ہے کہ آپ سندھی کو اس کو شامل کر رہے ہیں, اس میں اچھی بات ہے, اس کی محنت پر آپ کا شکریہ. دوسری بات یہ کہ اگر اس کے امتحانات بھی آن لائن ہوں گے تو کاپی کا امکان تو بہت زیادہ ہے. دیکھیں, میرا خیال ہے کہ شاید اس میں کم بھی ہو سکتا ہے. ایک جو حالات ہمارے ملک میں پیدا ہو گئے ہیں, ان حالات کو سامنے رکھ کر ایک راستہ ہم نے نکالنے کی کوشش کی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کرے حالات ٹھیک ہو جائیں تو ہم اس کو ڈسکنٹینیو نہیں کریں گے, اس آپشن کو ہم کنٹینیو کریں گے, تاکہ گھر پر بھی اگر بچے پڑھائی حاصل کرنا چاہتے ہیں, دلچسپی اس میں بہت انٹرسٹیڈ ہوں گے بچے, اگر اس کو دیکھیں گے, اگر آپ اس کو استعمال کریں گے تو بچوں میں کافی انٹرسٹ ڈیولپ ہو جائے گا. تو اس کو ہم کنٹینیو کریں گے, تو اسکولس بھی چلتے رہیں, یہ بھی ساتھ ساتھ بالکل ہم چلاتے رہیں. ایک سیکنڈ شبیر کو لینا چاہیے, اس لیے کہ جب ہماری بات کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ماہرین یہ کہہ رہے ہیں, ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ وبا بڑی تیزی سے پھیلے گی, لیکن اگر کوئی یہ اس پہ تل جائے, وفاقی حکومت تل جائے اور ادارے تل جائیں کہ نہیں بھائی کھولیں, عید کے کپڑے زیادہ ضروری ہیں, بیماری کی خیر ہے, تو یہ اسکولس کو بھی کھل جانا چاہیے. لیکن میں نے پہلے ایک بات کہی کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اسکول کھول بھی دیں تو شاید والدین اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجیں گے, جو حالات ہیں. تو یہ بڑا مشکل فیصلہ ہوگا ہمارے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں, اللہ کرے حالات بہت اس قابل ہو جائیں کہ ہم اسکول کھولنے کی پوزیشن میں آ جائیں, لیکن فی الحال اسکول کھولنے کی ہم نے تو ڈیٹ بھی اناؤنس نہیں کی ہے. ہماری ابھی کوئی ایک میٹنگ ہم کریں گے اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کی, اس میں اپنا پلان بتائیں گے کہ آگے ہم نے کس طرح کرنا ہے. جی اکرم بھائی, ہم سب یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو کل فیصلہ کیا وہ فیصلہ درست نہیں ہے, لیکن کیا ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم فیصلے کی مخالفت کر سکیں؟ کیا کوئی آئین میں اس طرح لکھا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ کوئی بھی فیصلہ کرے وہ انتظامیہ کے اختیارات کو بھی استعمال کرے, وہ حکومتوں کے اختیارات کو بھی استعمال کر کے کوئی فیصلہ کرے, تو ہم نے فیصلہ سرخم تسلیم کرنا ہے؟ یا تو یہ ہے آئین میں لکھا ہوا ہے, اگر نہیں لکھا ہوا ہے تو ہم کیوں سرخم تسلیم کریں؟ دیکھیں, میں آپ سے عرض کروں, پہلی بات تو یہ ہے, خیر ہے اس کی پرواہ نہیں. دیکھیں, ایک تو
عدالت کا فیصلہ غلط ہو یا صحیح ہو ماننا سب کو ہے، یہ لکھا ہوا ہے ان میں، ٹھیک ہے جی، فیصلہ ہو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ، اور میں ہمیشہ اس بات کو کہتا بھی ہوں کہ ہر شخص کو پاس جب اختیارات ہوتے ہیں کسی کام کے کرنے کے، تو اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں وہ درج ہوتا ہے کہ اگر میں وزیر ہوں، میرے پاس کچھ کام کرنے کے اختیارات ہیں، چیف منسٹر صاحب کے پاس کچھ اختیارات ہیں، پرائم منسٹر کے پاس کچھ اختیارات ہیں، تو وہ کہیں نہ کہیں آئین اور قانون میں درج ہیں کہ میرے اختیارات کیا ہیں، تو مجھے اپنے اختیارات کے اندر رہتے ہوئے فیصلے کرنے ہیں. اسی طرح عدالتوں کو بھی جو فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ آئین اور قانون کے اندر رہ کر کرنے ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ ہمارے یہاں ماضی میں بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ آئین اور قانون کو ایک طرف رکھ کے فیصلے کیے گئے ہیں، اور میں پھر کہہ رہا ہوں عمل درآمد کرنا ہماری ذمہ داری ہے. ہم یہ کہہ کر کہ جی آئین کے خلاف ہے، اس پہ فیصلہ عمل نہیں کریں گے، یہ بات مناسب نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ خود عدالتوں کو کرنا چاہیے کہ جو وہ فیصلے کر رہے ہیں کیا وہ حکومت کا اختیار تو نہیں ہے، کیا وہ فیصلہ آئین اور قانون کے دائرے سے باہر تو نہیں ہے، کیا وہ فیصلہ ناقابل عمل تو نہیں ہے. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ فیصلہ ظاہر ہے کہ مجھ سے زیادہ قابل ہیں وہ لوگ جو عدالتوں میں بیٹھے ہیں، قانون کو آئین کو مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے. تو یہ جو چیز میں کہہ رہا ہوں مجھ سے زیادہ شعور اور علم ان کو ہوگا. تو یہ بنیادی طور پر ذمہ داری تو ان کی بنتی ہے کہ جو بھی فیصلہ ہو وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر ہو اور قابل عمل ہو. ایک ایک کر کے جی شفقت کرو. یہ بتائیے کہ اس وقت جو چل رہا ہے ملک میں کہ ہر چیز کھلتی جا رہی ہے، شاپنگ مال بھی کھل گئے ہیں. آج پرائیویٹ اسکول کی جو ہے خاتون نے جو ہے آفس کھولنے کے لیے بھی جو ہے پٹیشن دائر کر دی ہے. کل کو پرائیویٹ اسکول والے بھی چلے گئے، تو آپ نے کوئی SOPs بنائی ہے اسکولوں کے ساتھ کہ مل کے اگر خدا نخواستہ کوئی فیصلہ اگر آتا ہے تو آپ فوری طور پر تیار ہو اسکول کھولنے کے لیے بھی؟ دیکھیں، ایک تو ایڈمنسٹریٹولی اختیارات حکومت کے پاس ہیں، اور ہم وہ جو بھی اختیارات ہیں ماہرین کی رائے کی روشنی میں استعمال کر رہے ہیں. جب ہمیں ماہرین کہتے ہیں کہ یہ بند کر دو، بند کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کھول دو، اس طرح کھول دو، یہ SOP ہم کر دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی عدالت میں چلا جاتا ہے، عدالت کا ایک فیصلہ آ جاتا ہے، تو اس پر پھر وہ ماہرین کی رائے بھی ایک طرف، ہمارے اختیارات بھی ایک طرف، ہماری اپنی رائے بھی ایک طرف رہ جاتی ہے. تو فی الوقت جو فیصلے حکومت نے کرنے ہیں ہم کر رہے ہیں، جو نہیں کرنے ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن عدالت کا اگر فیصلہ کسی چیز پر آئے گا مجھے ناپسند ہو، لیکن بہرحال ہم اس پہ عمل کریں گے. تو یہ جہاں تک اسکولوں کی بات ہے، میں نے پہلے ہی کہا اسکول کھولنے کے موڈ میں فی الحال ہم نہیں ہیں. پرائیویٹ اسکولز کے مالکان ضروری کہتے ہیں، مجھے ان کی مشکلات کا اندازہ اور احساس بھی ہے. میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں کہ اسکولز بڑے عرصے تک اس طرح نہیں چل سکتے. اگر بچوں کی فیس وہاں نہیں جائے گی، وہ اپنے ملازمین کو تنخواہ نہیں دے سکتے ہیں، کرایہ ادا نہیں کر سکتے ہیں، تو بہت سارے اسکول شاید بند ہونے کے امکانات بھی ہیں. لیکن کیا صرف اسکولوں کو کھلا رکھنے کے لیے، اسکولوں میں معاملات ٹھیک چلانے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی صحت اور جانیں رسک پہ ڈالنی چاہیے کہ نہیں ڈالنی چاہیے؟ یہ ایک مشکل فیصلہ ہے جو ہم کر رہے ہیں. ایک منٹ قاضی کر لے، قاضی کے بعد. سعید صاحب، کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے ایڈوکیٹ جنرل سندھ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ناکام ہوئے ہیں، اور سندھ کا جو کیس ہے رکھنے میں وہ بہتر طریقے سے نہیں رکھ پائے، تو ان کی تبدیلی کیا کہا یا اس کی بات کو، اس کا ایون آپ کا کمشنر بھی وہاں پر نہیں بول پایا کراچی کا جب ان سے پوچھا گیا. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایجوکیشن کا ابھی جو بجٹ آنے والا ہے اس میں آپ کا ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کا کیا جو ہے وہ ریشو ہوگا، کیونکہ ابھی کورونا کا مسئلہ بھی ہے اور مالی مسائل بھی ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے آج بھی، کل بھی اور اس سے پچھلی تاریخوں پہ بھی سندھ حکومت کا جو موقف تھا وہ بڑے بھرپور طریقے سے رکھا ہے. اب فیصلہ کرنے کا اختیار تو ایڈوکیٹ جنرل کے پاس نہیں ہے نا، فیصلہ کرنے کا اختیار تو ججز کے پاس ہے. ہمارے محترم ججز کتنا مطمئن ہوتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کے موقف سے، ہماری حکومت کے موقف سے، اس پر تو ہمارا کوئی زور نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایڈوکیٹ جنرل صاحب بڑے پراپر طریقے سے جو کیس ہے وہ ہمارا پلیٹ کرتے ہیں. لیکن اب الگ بات ہے کہ فیصلہ کوئی اور ہوتا ہے، سارے فیصلے کوئی ایڈوکیٹ جنرل کی رائے پہ تو نہیں ہوتے نا، تو اس کے اختلاف بھی ہو جاتے ہیں. دوسرا جو آپ نے بجٹ کی بات کی، دیکھیں ابھی ہمارے لیے بجٹ پر کچھ کہنا قبل از وقت اس لیے ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ پہلے یہ بتاتی ہے کہ صوبوں کے پاس کتنا پیسہ وہ ٹرانسفر کریں گے. مثال کے طور پہ اس مالی سال میں 835 ارب روپے انہوں نے ہمیں کمٹ کیے تھے. 835 ارب ہمیں نہیں ملیں گے، کم ملیں گے، بہت سارے اچھے خاصے کم ملیں گے. اور پھر اس کے بعد جو ہمارے اپنے ریونیوز ہوتے ہیں اس کو سامنے رکھ کر ہم بجٹ بناتے ہیں. اب اگر وفاقی حکومت کے پاس سے جو ہمارا شیئر آنا ہے اس میں بہت زیادہ کٹوتی ہو جاتی ہے تو یقیناً ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہوگا اپنے بجٹ کو بنانا، اس لیے کہ ہمیں اس میں بہت ساری کٹوتیاں کرنی پڑیں گی. اور جو آپ کا پینشن اور تنخواہوں کا حصہ ہے اس کو آپ نہیں کاٹ سکتے ہیں.
جو آپ کی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ آتی ہے دوسری, اس کو آپ نہیں کم کر سکتے. تو ڈیفینیٹلی جو کٹ لگے گا وہ ڈیولپمنٹ پہ لگے گا, چاہے وہ اسکول سائٹ پہ ہو, چاہے وہ ہاسپٹلس کی سائٹ پہ ہو, چاہے وہ کسی اور طرف ہو. تو اس مرتبہ جو بجٹ بنے گا وہ بہت مشکل ہوگا اور شاید بڑا سخت ہوگا. یہ صرف میں صوبہ سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں, تمام صوبوں کے لیے بھی اور شاید فیڈرل گورنمنٹ کے لیے بھی مشکل ہوگا. اچھا, اس پہ ابھی کوئی پیسے خرچ نہیں ہو رہے ہیں, یہ فی الحال بالکل فری آف کاسٹ ہے. آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اس پہ ضرورت پڑی تو ہم کریں گے, فی الحال یہ فری آف کاسٹ. جی سندھی مختلف شہر میں مختلف شہر کراچی میں آیا پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائیں تا, انہوں نے ॿारनि खे सिंधी नथो पढ़ायो वञे. बार बार इहो ज़ोर ॾिनो वियो, दरख़्वास्तूं ॾिनी वियूं हुन हुकूमत हाणे बार बार पोइ मिनिस्टर बि इहो चयो त असां जेको बि न पढ़ाईंदो असां हुनजो स्कूल रद्द करे छॾिया. हेसि ताईं केतिरनि स्कूलनि जा सिंधी न पढ़ाइण जे करे तव्हां लाइसेंस रद्द कया आहिनि या उन्हनि ते सख़्ती कई वई आहे. असांजा ॿार जेके प्राइवेट स्कूल में पढ़ंदा उनखे सिंधी छो नथी पढ़ाई वई. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سندھی پڑھانا لازمی ہے اور اسکولوں کو پڑھانی ہے. اب میرے پاس ایگزیکٹلی اس وقت یہ فگر نہیں ہے کہ کتنے اسکولوں کے خلاف ہم نے کارروائی کی ہے, وہ میں آپ کو بتا دوں گا. لیکن جو نہیں کریں گے ان کے خلاف کارروائی ہم کرتے رہیں گے. مختلف چیزوں میں مختلف نوٹس ایشو کرتے رہتے ہیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ تمام اسکولز اپنی رجسٹریشن کی رینیول کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں اور اس میں پھر ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ہماری جو شرائط ہوتی ہیں رجسٹریشن کی اس کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو اگر کوئی نہیں کرتا تو ہم اس کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں, جو چیزیں مینڈیٹری ہیں وہ ان کو کرنی ہے, ہر حال میں کرنی ہے. اب جو نہیں کرے گا اس کے خلاف کارروائی کریں گے. میں آپ کو بتا دوں گا ایگزیکٹلی, اب مجھے نہیں پتا تھا آپ نے سوال کرنا ہے ورنہ میں تفصیل لے کے آ جاتا. ایک سیکنڈ, کل جو رکھا گیا تھا سندھ اسمبلی کا اجلاس وہ 3 تاریخ تک لے گئے ہیں. تو اپوزیشن والوں نے ابھی پریس کانفرنس کیا, اس کا یہ کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے پاس کچھ بتانے کے لیے ہے ہی نہیں پبلک کو, وہ بتائے کیا, اسی لیے وہ جو ہے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلا رہے ہیں. کیا کیسے دیکھتے ہیں اور کیوں ملتوی ہوا اجلاس؟ اگر اسمبلی کا اجلاس صرف بتانے کے لیے ہوتا ہے اور اگر نہیں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے حکومت کے پاس بتانے کو کچھ نہیں ہے. تو سب سے کم دن میرا خیال ہے کہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اجلاس ہوئے. تو پہلے ہی ان سے پوچھ لیں کہ وہ کیوں اتنے کم کرتے ہیں. ہمارے اجلاس تو اتنے زیادہ ہوئے کہ آخر میں خود یہ تنگ آ گئے تھے. اپوزیشن والے کہہ رہے تھے کہ بھائی اجلاس نہ کریں, چھٹی کرائیں ہماری. تو ایک طرف کہتے ہیں کہ اجلاس کے دن کم کریں, دوسری طرف کہتے ہیں بتانے کو کچھ نہیں. تو ان کی باتوں پہ نہ جو ہے, سارے کھسکے ہوئے لوگ ہیں. اور ہماری یہ بد نصیبی ہے کہ اتنی میچور اپوزیشن ہمارے متھے لگی ہوئی ہے اور جن کا عالم یہ ہے کہ ان کے اپنے فیڈرل گورنمنٹ کے جو وزیر ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ انتہائی غیر ذمہ دار بھی ہیں اور ان کو پتہ بھی کچھ نہیں ہے. یہ یہاں سے ایک بھونگی مارتے ہیں, اوپر سے ان کا وزیر کہتا ہے کہ نہیں جھوٹ بولیں, ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے, آپ ٹھیک چلیں. تو اب اگر بھونگیوں کے جواب دینے میں بیٹھ جاؤں تو پھر بڑی نامناسب بات ہے. آپ کی حکومت نے ماہرین صحت کے رائے کے مطابق بہت ہی سخت فیصلے کیے جس پر اپوزیشن, سندھ کی اپوزیشن بڑی تنقید کر رہی ہے. باروں بار عدالت کے فیصلے کے تحت کھل بھی چکا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کا اپنا جو فیصلہ تھا اس پر آپ مایوس ہیں کہ آپ نے غلط فیصلے کیے, کیونکہ آپ پر شدید تنقید ہو رہی ہے. دوسری بات ہے کہ اب ٹرین سروس بھی کل کھلنے جا رہی ہے. تو اس حوالے سے کیا سندھ حکومت نے رضامندی کا فیصلہ کیا ہے کہ انٹر جو ہے وہ سروس چلے اور لوگ جو ہے وہ سفر بھی کریں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سندھ حکومت نے جتنے بھی اقدامات کیے تھے نہ مراد علی شاہ صاحب نے اپنی خواہش کے مطابق کیے, نہ کیبنٹ کی خواہش کے مطابق کیے. جو ٹاسک فورس بنائی گئی جس میں تمام متعلقہ ماہرین موجود تھے, جو وہ رائے رکھتے تھے, رائے دیتے تھے, ان کی رائے کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے تمام کے تمام فیصلے کیے اور ہمیں کسی ایک فیصلے پر بھی افسوس نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی. ہم نے اپنے صوبے کے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ان کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے سارے فیصلے کیے. اب اگر ہمارے ان فیصلوں کو, ان اقدامات کو سبوٹیج کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے ایک پوری کمپین چلائی, اپنے یہاں پر لوگ چھوڑے, اور یہ آپ دیکھیں کہ پورے صوبے میں, پورے ملک میں کسی اور صوبے میں یہ نہیں ہو رہا کہ اگر ٹرانسپورٹرز احتجاج کر رہے ہیں تو کوئی اپوزیشن کی جماعت ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہو, کہیں اگر کوئی ڈاکٹرز کوئی بات کر رہے ہیں تو اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہوئی ہو, کہیں ٹریڈرز اگر احتجاج کر رہے ہیں تو اپوزیشن کے ساتھ کھڑی ہو. باقی تمام صوبوں میں اپوزیشن نے انتہائی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے اور حکومتوں پر چھوڑا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کریں تاکہ لوگوں کی صحت کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جا سکیں. یہ واحد صوبہ ہے جہاں ایک چول قسم کی اپوزیشن ہمارے متھے لگی ہوئی ہے, جن کو عقل نہیں ہے, جو پیدل ہیں عقل سے, جن کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح سے سندھ حکومت کے معاملات کو خراب کریں, لوگوں کو انسائٹ کرتے ہیں. یہاں بیٹھ کر ان تمام لوگوں کے ساتھ پریس کانفرنسز کرتے رہے, یہاں زبردستی دکانیں کھلوانے کی بات کرتے رہے. یہاں دکانیں کھلوا رہے تھے, پشاور میں فائرنگیں کر رہے تھے دکانوں والوں پر جو کھولنے جا رہے تھے. یہاں پر ٹرانسپورٹ کھولنے کی بات کرتے ہیں, باقی صوبوں میں ٹرانسپورٹ بند تھی. مطلب یہ دوہرا معیار تو نہیں ہونا چاہیے نا. یہ پی ٹی آئی یہاں پر کون سی مصیبت الگ سے ہو گئی ہے بھائی؟ پنجاب میں آپ کی حکومت ہے, کے پی میں آپ کی حکومت ہے, مرکز میں آپ کی حکومت ہے, بلوچستان میں آپ اتحادی ہو,
تو یہ ساری چیزیں پہلے وہاں کر لو, پھر ہم نہ کریں تو ہم آپ کہو کہ ہم نہیں کر رہے ہیں. لیکن عجیب سی بات ہے کہ باقی صوبوں میں تو جو آپ کر رہے ہو سارا ٹھیک ہے, یہاں وہی چیز سندھ حکومت کر رہی ہے تو وہ غلط ہے. جو شاپنگ مالز کی کھولنے کی بات کر رہے تھے, بھائی شاپنگ مالز بند کرنے کا فیصلہ سندھ گورنمنٹ کا نہیں تھا. شاپنگ مالز کو بند کرنے کا فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ نے NCOC کے اندر خود لکھا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ شاپنگ مالز بند ہونے چاہیے, انہوں نے کہا تھا کہ شاپنگ پلازا بند ہونے, انہوں نے کہا کہ بڑی مارکیٹس بند ہونی چاہیے. ٹرانسپورٹ کھولنے کی بات کی لیکن اس پہ اتفاق نہیں ہو سکا تھا, سب ان کا تھا. ہم نے تو ان فیصلوں کو مانا جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے خود کہا کہ 31 مئی تک یہ فیصلے سارے ہیں, 4 دن کے بعد وہ وہاں سے یو ٹرن مار جاتے تو ہمارا کیا قصور ہے. سندھ حکومت تو فیڈرل گورنمنٹ کے جو فیصلے تھے ان پر قائم ہے آج بھی, باقی ان کی حکومتیں بھاگ گئی ہیں. تو جو فیڈرل حکومت کے فیصلوں سے انحراف کر رہے ہیں ان کو آپ واہ کر رہے ہیں, جو فیڈرل گورنمنٹ کے فیصلوں پہ کھڑے ہیں وہ ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم غلط کر رہے ہیں. تو یہ پہلے طے کر لیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ سندھ حکومت کو چلنا چاہیے کہ نہیں چلنا چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ نے جو فیصلے کیے تھے ہمیں وہ ماننے چاہیے کہ نہیں ماننے چاہیے. تو جہاں ہم مانتے ہیں وہاں بھی ہم برا کہتے ہیں, جب نہیں مانتے ہیں وہاں بھی برا کہتے ہیں. تو میں صرف ایک گزارش کروں گا کہ یہاں کی فردوس آپا کو اسلام آباد کی فردوس آپا کا حشر سامنے رکھنا چاہیے. جس طرح اس کو دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا نا, اسی طرح آپ سنیں گے کہ یہ فردوس آپا بھی نکال کے چلی جائیں گے سائڈ. تھینک یو ویری مچ. گورنر راج کا بھی اپوزیشن نے مطالبہ کیا کہ سندھ کے اندر جو ہے گورنر راج لگایا جائے اور چیف جسٹس اس کا نوٹس لے. یار میں نے آپ کو بتایا کھسکے ہوئے لوگ ہیں, ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں غیر ذمہ دار لوگ ہیں, ان کے اپنے لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے کہتے ہیں ان کو کچھ نہیں پتا. تو ان کی باتوں کو سنجیدہ مت لیا کرو. یہ بیچارے پریشان ہوتے ہیں, پریشانی کے عالم میں آ کے یہاں کی تھوڑی باتیں کر لیتے ہیں. جی نہیں, ریلوے کے لیے ہم نے کوئی اجازت نہیں دی ہے, نہ ریلوے کے لیے دی ہے نہ جہازوں کے لیے دی ہے, لیکن بہرحال وہ چلا رہے ہیں. اللہ کا شکر ہے وہ صحت مند ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. یہ صرف بکواس ہے جو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے, یہ غلاظت ہے جو پھیلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت دی, وہ بالکل ٹھیک ہے. JEST اور EST کے جو ٹیچرز تھے جو کہ IBA سے جو کہ کوالیفائڈ تھے, ان کو وعدہ کیا تھا کہ وہ جو 50-50 پلس ہیں ان کو ہم پاس کر دیں گے. تو ابھی بھی بیچارے وہ ویسے ہی ہم ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں جتنے بھی ایشوز ہیں ٹیچرز کے ریلیٹڈ جتنے بھی ہیں نا مختلف ہیں, ہم ان سب پر کام کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جن ایشوز میں کوئی عدالتی فیصلہ ہمارے راستے میں آئے گا یا کوئی نیب ویب میں کوئی انکوائری وائی کو, ان کو چھوڑ کے باقی ہم سارے حل کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یار ایک بار ذرا خاتون پہلی سوال پوچھ رہے ہیں. جی نہیں, اس میں تو کوئی اخراجات نہیں ہے. دیکھیں اس میں وہ صرف اپنے ٹیچرز کو اسکول بلائیں گے, جس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں, شاید ہم اجازت دے دیں گے تو ٹیچرز اسکولوں میں آنا شروع ہو جائیں اور بچے اپنے گھروں پہ ہوں گے, وہ پڑھیں گے. اس میں تو کوئی ایڈیشنل اخراجات نہیں ہے, ٹیچرز ان کے آلریڈی موجود ہیں. اور میرا خیال ہے کہ موبائل فون کمپیوٹر وغیرہ ہر اسکول میں ہوتا ہے. تو یہ خیر میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب ابھی شروع کر دیں گے نا, جب یہ شروع ہو جائے گا, جب پراپرلی لوگ اس کو استعمال کریں گے تو اس میں مشکلات آئیں گی, ہم اس کو دور کریں گے. یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ آپ نے ٹرینوں کو چلنے کی اجازت نہیں دی, تو ٹرینوں کو چلنے کی اجازت کس نے دی؟ NCC نے بھی نہیں دی, NCOC نے بھی نہیں دی. ابھی آپ پوچھیں کہ ان سے کس نے دی ہے. تھینک یو.